اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک تھی. پتہ نہیں میں نہیں جانتی کہ کیا کیفیت ایک دم سے طاری ہو گئی. یہ رات بہت اہم رات ہے. آج کی رات دعاؤں کی رات ہے. آج کی رات مناجات کی رات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا انعام دیا، ایک ایسے بدبخت کا جو تانا آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کو سننے کو ملا، اس کا جواب ملا آج کی رات. آج کی رات بے حد بہت خوشیوں کی رات ہے. آج کی رات جب بادشاہوں کے گھروں میں ان کو اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے، جب ان کو ان کے وارث ملتے ہیں، جب وہ ایسے وارث اس دنیا میں آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے وارثوں کے صدقے میں بے بہا دیتے ہیں، لوگوں کو بے بہا عطا کرتے ہیں. تو آج جو اس کائنات کے مالک ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں، ان کے گلشن میں پہلا پھول کھلا ہے امام حسن علیہ السلام کی صورت میں. وہ چاند اترا ہے کہ جس کا انتظار بے تابی سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا. اور جو نعوذ باللہ عاص بن وائل نے تانا دیا، ابتری کا تانا دیا، اس کا جواب ملا. اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آنگن کو روشن کیا. پھر ایک ایک کر کے اس کے اندر چمکتے دمکتے ماہتاب آتے چلے گئے. میں نے جیسے کہ کہا کہ رات بہت اہم رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں نزول امام حسن علیہ السلام، ان کی ولادت ہے، ان کی آمد ہے. اور جب ایسے آقا کے گھر میں جب ایک ایسا شاہزادہ آ رہا ہو تو دل کھول کے مانگنا چاہیے. دنیاوی بادشاہ جو ہیں وہ اپنے خزانوں کے، جسے کہتے ہیں نا، خزانے کھول دیتے ہیں، اور عوام الناس جو ہے ان خزانوں سے مستفید ہوتی ہے. تو آئیے آج اس دعا کے ساتھ اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ روحانی خزانے عطا فرمائے، ہمیں وہ روحانی رزق عطا کرے، ہمیں وہ روحانی معرفت عطا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان ہستیوں کے، ان مہتابوں کی سیرت پاک کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں بہترین طریقے سے گزار سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ کی ذات نے اس مخلوق کے، جس کو ہم محمد و آل محمد مصطفیٰ، وہ نورانی مخلوق کے نام سے اور ان کی پہچان ہے، ہم جانتے ہیں اللہ نے ان ہستیوں کو اس کائنات میں بھیجا کہ اس کی پہچان ہو سکی. ان کے کردار کو دیکھ کے ہم جان سکیں کہ جس کی نورانی مخلوق ایسی ہے وہ خالق کیسا ہوگا، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عمل کرنے ہیں. یہ کر کے بتایا ان ہستیوں نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پتہ بتایا، کس طرح سے اللہ کی ذات سے قربت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، ان سے متمسک ہو کہ کس طرح ہم اللہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، قربت رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے دو چیزیں بہت اہم ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں. ایک یہ کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو، یعنی یہ جو آیات ہیں، آیات جو اللہ کی نشانیاں ہیں قرآنی آیات کی صورت میں، اس سے جڑے رہنا. اور دوسری یہ جو آیات کا نزول ہے جو ہم ان دنوں میں مناتے ہیں، یہ آیات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہیں، یہ شخصیات، یہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے متمسک رہنا، یہ آقا کی حدیث ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو فالو کرتے ہوئے، یہ جو اللہ کے چنیدہ ہیں، یہ جو اللہ کے خاص ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہوئے، اپنی زندگیوں کو ان کے ساتھ متمسک رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں بہترین طریقے سے گزاریں، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت مل سکے. اور جس جنت کی
کہ انتظار میں ہم جیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس جنت کے مزے لوٹنے ہیں تو آج کی رات ہے، اگر مزے لوٹنے ہیں ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کو اس دنیا میں وہ مزے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ آگے تسلسل جو ہے، جو اصل حقیقی جنت ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی ہوگا۔ آج کی رات سے اور آج کا بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز ہے، تو اس حوالے سے کچھ اشعار سے آغاز کروں گی کہ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو درود کا سلسلہ ہے، جب آپ کو زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کے اوپر آ کے آپ کے تمام معاملات رک جائیں، مسلسل درود بر محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ادا کرتے ہیں، جب سلام بھیجتے ہیں، تو آسانیاں ہی آسانیاں آتی ہیں۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درود و سلام جب ہم ان ہستیوں کے طرف بھیجتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک جو اس دنیا میں بے ظرف بھی ہے اور امتی ہے آقا کا، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے ظرف کو بلند کرنے والی ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں جو ہمیں ظرف کا مطلب سمجھانے والی ہیں۔ ان کی طرف سے نیکیاں ہی نیکیاں، آسانیاں ہی آسانیاں، خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے نا سورہ رحمان کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سلام کا بدلہ جب ہم ان کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، ہم عام لوگ ان کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تو وہ سلام بھی مقبول کرنے والے ہیں۔ تو سلام کا جواب جب ان ہستیوں کی طرف سے جواب میں سلام آئے گا، تو سوچئے کہ آپ کی زندگی کی کوئی مشکل رہے گی، کوئی پریشانی رہے گی، کوئی بھی مسئلہ رہے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے اس سیشن کا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز ہم قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں، اور کیونکہ آج امام حسن مجتبیٰ سبط پیغمبر کا آمد ہے، ان کی ولادت کا پاک دن ہے، تو اور یہ قرآن حکیم کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں آیات کی صورت میں، تو یہ تو قصیدہ ہے اسی خاندان کا، اسی گھرانے کا، ان کے مزاج کا، ان کے کردار کا، ان کی گفتار کا، ان کے عمل کا، ان کے معاملات کا۔ تو یہ اب جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ اسی ایک آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے جی 19 سے لے کر 23 تک، اور یہ ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 19۔ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا، کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جو عام فہم ہوتی ہیں، جو ہر کسی نے سنی ہوتی ہیں، بارہا سنی ہوتی ہیں، اور ان کو سن کر آپ کے ذہن نشی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی ہی آیت سورہ رحمان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں 2 دریا رواں ہیں، اسی میں 2 دریا رواں ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی لولو والمرجان۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کسی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے، ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، 2 مختلف طریقوں سے، زاویوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے جو الفاظ میں چھپا ہوتا ہے اور الفاظ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے باطنی۔ اور جو ظاہری معنی ہوتے ہیں وہ دین اسلام کے جتنے بھی علماء ہیں وہ تو ایکسپلین کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے باطنی معنی کی تو وہ صرف اور صرف یہ صرف حجت خدا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن کو یہ خاص مقام ملا ہے، صرف وہ ہی اس کا باطن بتا سکتے ہیں، ارشاد کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز اور اس کی پرتیں کھول کے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بحیثیت انسان
میری تو خیر کوئی ذات و اوقات ہی نہیں ہے، ایون جو علماء حق اور علماء دین ہیں دین اسلام کے، وہ بھی باطن نہیں سمجھا سکتے، اور اگر آپ نے باطن سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گھرانہ اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کرنا ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے۔ آیت نمبر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آیت نمبر 19 کا جو ظاہری مطلب جو علماء حق سے ہم تک پہنچا، اور وہ علماء دین جنہوں نے بہت محنتیں کی اور ہم تک اس کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر پہنچائی، وہ کیا ارشاد فرما، آپ اگر اس کا جو ظاہری جو مطالب جو ہم تک پہنچے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلف آف الاسکا کی طرف اگر جائیں، اگر آپ اس ایریا کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا دنگ ہوتی ہے، کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم میں کیا۔ اور یہ دونوں جو دریا ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، اس میں سے ایک جو دریا ہے وہ بھاری ہے، پانی جو اس کا ہے وہ بھاری ہے، ایک ہلکا ہے، ایک نمکین ہے، ایک میٹھا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں، اور اس کا ایک کا رنگ بھی ڈارک ہے اور ایک کا لائٹ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایسی آڑ ہے، یہ ظاہری مطلب ہے، ایسی آڑ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے اور پیرالل دونوں ایک ساتھ گزر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کریں تو اس وقت آپ کو انشاءاللہ گوگل کے اوپر، اور یہ بڑی مشہور دو دریا ہیں، جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کس طرح سے دکھاتا ہے ہر دور کے لوگوں کو، تو یہ معاملہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا یہ ذکر کرتا ہے، اور واقعی اگر ہم اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچ بچار کرنا شروع کر دیں، تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جب ایسے یوم آتے ہیں، ایسے ایام آتے ہیں، تو ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے دل کے کس قدر قریب ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کہ جن کے بارے میں بارہا آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے دشمنی رکھ، تو ان کو بھی اپنے سے دور کر دے۔ تو یہ دعا ہے آقائے دو جہان کی ان ہستیوں کے حوالے سے۔ تو ان ہستیوں کی محبت، جن کی محبت کے لیے اللہ کا محبوب دعا کر رہا ہے، اور اللہ کی خاص عطا، کیا با کمال عطا ہے اس کی، کیا اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سر سجدہ بسجود ہو جائیں اور ساری زندگی ہماری گزرتی رہے اسی طرح سے، ہر لمحہ دل کے اندر شکر گزاری کے ساتھ ہماری دل کی دھڑکنیں چلیں، تو بھی وہ کم ہے کہ اس بات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات نے ہماری زندگی میں ان ہستیوں کی محبت رکھی کہ جن کے لیے اللہ کا رسول محبت رکھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی محبت کرنے والوں میں رکھے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ جو دو دریا سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالی جس کا تذکرہ کر رہا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے حوالے سے، اس کے باطنی مطالب سے آپ ہمیں آگاہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد امام حق، امیر المؤمنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب اور سیدۃ النساء العالمین جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ یہ جو دو دریا ہیں، یہ اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پنجتن کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ پنجتن جو آپ کہتے رہتے ہیں، یہ پنجتن قرآن میں کہاں ہے، تو آئیے ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لے کر آئیں قرآن حکیم کی آیت کی طرف، ان آیات کی طرف لے کر آئیے، سورہ رحمان کھول کر ان کو بتائیے کہ آیت نمبر 19 سے لے کے
23 تک, یعنی 23 کو بھی اگر پلس کریں تو 5 بنتا ہے. تو آپ ان کو لے کر آئیں اور ان کو بتائیے. لیکن ہم کب لے کر آئیں گے؟ غیروں کو کب لے کر آئیں گے؟ ہم سے کوئی سوال کرے گا تو کیسے بتائیں گے؟ تبھی بتائیں گے نا جب ہماری واقفیت ہوگی ان ہستیوں کے ساتھ, ہماری واقفیت ہوگی اللہ کی آیات کے ساتھ, ہماری واقفیت ہوگی اس قرآن کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں کہ ایام امام علی بن ابی طالب بھی آنے کو ہیں, اور امام نے اپنی وصیت کے آخری الفاظ میں یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس قرآن, اس کتاب کو سمجھنے, پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. تو سوال یہ کوشچن کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے دوسرے سبقت لے گئے ہوں, دوسرے مذاہب کے لوگ تو نہیں عمل میں سبقت لے جا رہے, دوسرے مسالک کے لوگ تو نہیں اس کو پڑھنے میں ہم سے سبقت لے کر جا رہے. یہ تو مومن کی وراثت ہے, یہ تو ہماری وراثت ہے, یہ تو ہمارا وہ خزانہ ہے جو ان ہستیوں نے ہم تک پہنچایا ہے. کوئی اپنے خزانے کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ جب اپنی دنیاوی خزانے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تو یہ جو آیات جو کبھی موتی, کبھی ہیرے, کبھی جواہرات, کبھی سونا, کبھی کندن, کبھی یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں بناتا ہے جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس سے دور ہو چلے جائیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اس سے دوری ان پہ ناگوار گزرے جن کو ہم اپنے دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں. تو جب آپ سے کوئی کہے کہ پنجتن کا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں, تو ان کی انگلی پکڑ کر لے کر آئیے سورہ رحمان کی طرف, کھولیے بہت محبت کے ساتھ اور پھر بتائیے کہ آیت نمبر 19 سے لے کر ہمارے آقا, ہمارے مولا, جو بہت سارے اماموں کے, جو صرف فقہ جعفریہ ہی کے نہیں بلکہ بہت سے اور مسالک کے ائمہ کے استاد رہے ہیں, جتنے بھی ائمہ گزرے ان کے استاد رہے ہیں, ان سے جب پوچھا گیا اس کا باطنی مطلب آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 23 تک, سورہ رحمان کی آیت میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ظاہری مطلب تو جو تم جانتے ہو, مگر اس کا باطن میں امیر المومنین, امام المتقین علی ابن ابی طالب اور سیدۃ النساء العالمین ہیں, جن کے بارے میں کہا کہ یہ 2 دریا ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اسی میں 2 دریا رواں ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اور دونوں میں ایک آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتی. یہ جو برزخ ہے, یہ جو آڑ ہے, یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہاں پر یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی, یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اور یہ جن لولو والمرجان کا تذکرہ ہے جو ان میں سے نکلتے ہیں, جس میں وہ فرماتے ہیں نا, اللہ کی ذات فرماتے ہیں دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو یہ جو لولو والمرجان اور موتی اور مونگے نکل رہے ہیں, یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ 2 چاند ہیں, وہ 2 ہیرے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے, جو ہمارے جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی سرداری اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو دائمی دنیا ہے, جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے, اس میں بھی ہمیشہ ان کی سرداری میں, ان کی رہنمائی میں اور ان کے وہ ہمارے ہادی بن کر اس دنیا میں رہیں. اللہ ہمیں ان کی پیچھے چلنے والوں میں ہمیشہ رکھے. اور یہ جو لولو والمرجان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ جو لولو, جو موتی ہوتے ہیں, یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں, اور مرجان سے آپ لوگ واقف ہیں, بہت سارے لوگ ہاتھوں میں پہنتے بھی ہیں, وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے, اور امام حسن علیہ السلام سے جو لولو ہیں ان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ ان کا رنگ ہے. دس از دا ریزن کہ ہم سبز قبا ان کو کہتے ہیں. ہم جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ بھی ہرا ہے, گرین ہے. اور امام حسن علیہ السلام اور جناب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی امام حسن کا تذکرہ کیا تو ان سے
بہت زیادہ خود ایک تو دکھنے میں بھی ویسے لگتے تھے، ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بچپن میں جب آقا کی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد دور دور سے لوگ جو ہیں وہ امام حسن کو دیکھنے ملنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ دنیا اس بات سے واقف تھی کہ آقا سے کس قدر ان کی مشابہت ہے، تو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا وہ امام حسن علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو کیونکہ قرآن کا تذکرہ ہے نا، تو میں یہاں پر ضرور ایک قول امام ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، کہ جو جوانی کے ایام میں اپنے دل کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے گوشت اور خون سے مخلوط، یعنی اس میں بلینڈ ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے اور خون اور گوشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم بچپن میں بچوں کو جو چیزیں سکھاتے ہیں، کوئی ایسی آیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے پوئمز ہوتی ہیں، رائمز ہوتی ہیں جو بچپن میں سکھا دیتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری زندگی جو ہیں بچوں کے ذہن نشی ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں نکلتی۔ اسی آقا امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں قرآن حکیم کو جوانی کے اندر بلینڈ کر لیتے ہیں، مخلوط کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارے گوشت اور خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر، بے شک ہماری جوانی گزر گئی، اب تو بڑھاپے پہ ہی قدم ہے، لیکن یہ کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ دیر آئے درست آئے، ہمیں اپنی زندگی میں قرآن سے جڑنے کی، قرآن سے مخلوط ہو جانے کی، اس کو اپنی زندگی میں بلینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے جب کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، جب آپ کی آمد کا سنا، جب یہ خبر پھیلی کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر میں پہلا پھول کھلا ہے، چاند طلوع ہوا ہے، تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ خوشی سے نہال، بہت ہی مسرور اور خوش تھے، مسرت، بہت زیادہ خوشی کے جسے کہتے ہیں نا کہ الفاظ نہیں ہوتے کئی دفعہ ایکسپریس کرنے کے لیے۔ آپ آئے اور آپ نے آ کر وہاں پر مختلف روایات ملتی ہیں کہ جو نام ہیں جن سے کہا، بہرحال جو وہاں پر خاتون جو بھی موجود تھیں ان سے یہ کہا کہ مجھے میرا بیٹا دکھایا جائے۔ پھر آقا نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کو، پہلا جملہ جو امام کے حوالے سے آقا نے فرمایا وہ میرا بیٹا، میرا فرزند کو میری گود میں دو، دس از دی اونرشپ۔ اور اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا آگے بیان کروں گی کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو کہ فرزند رسول کے اوپر کتنی کنٹروورسیز بعد میں چلی اینڈ آل دیٹ اسٹف، بٹ اپنا بیٹا کہہ کر اپنی گود میں لیا، آذان دی، اقامت دی کان میں، پھر اس کے بعد گھڑتی جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں ہم، وہ دی۔ پھر یہ نام جو رکھا گیا، یہ نام جو ہے، یہ ایک حسن جو نام تھا وہ ایک بہت بڑے کیا کہتے ہیں پہاڑ کا نام تھا، عرب میں ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا حسن۔ اس سے پہلے کسی انسان کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، جبکہ دیکھا جائے تو کتنا کامن سا نام ہے، اور کتنا کامن ہے بیکاز احسن تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، عربی میں اگر دیکھا جائے تو احسن بہت یوز ہوتا ہے، اور مگر اس کے باوجود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو نام ہیں، یہ وہ نام ہیں جو پہلی مرتبہ انہی کو اللہ کی طرف سے توفتاً ملے۔ ہمیشہ جتنے امام حسن اور جتنے بھی فرزندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے ہمیشہ جب اپنا تعارف کروایا تو ہمیشہ ابن رسول اللہ کہہ کر کروایا، اور اس بات پر ہر دور کے جو حکمران تھے وہ جسے کہتے ہیں نا جلس ہوا کرتے تھے، ان کو یہ ناگوار گزرتا تھا کہ یہ ہستیاں جو کہ دراصل رسول کے فرزندان ہیں اور وہ یہ کہہ کر اور لوگ ان کو مخاطب کریں، اس بات کے اوپر بہت زیادہ سختیاں بھی کی گئی تھیں کہ اکثر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت سخت
سزائیں دی جاتی تھیں کہ اگر جتنے بھی فرزندان ہیں، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اینڈ آل دوز ائمہ معصومین، جب ان کو وہ اپنا کوئی ان کو ابن رسول اللہ کہہ کے پکارتا تو بہت ان کو سزائیں اور سختیاں ان کے اوپر کی جاتی. ایک دفعہ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو کم سنی کا دور تھا، کبھی آقا کے پہلو میں بیٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیریئر توڑا تھا. جو اس زمانے کے عربی ہوتے تھے وہ نہیں زیادہ ایکسپریسو تھے. جب ان کے بچوں کی باری آتی تھی تو وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مردانگی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا وہ جو کلیشے، جو ایک کنونشنل وزڈم تھا، اس کو توڑا آقا دو جہان نے. اس قدر پیار کرتے تھے، چہرے کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، گلے سے لگاتے تھے. امام حسن کبھی پہلو میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کی گود مبارک میں بیٹھتے ہیں، آپ کی چادر سے کھیل رہے ہیں، یہ تمام کر رہے ہیں. تو حضرت انس ابن مالک کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے اس عمل سے آقا کو زحمت ہو. تو اس پر انہوں نے کوشش یہ کرنا چاہی کہ امام حسن کو ذرا دور کیا جائے، ان کو الگ کیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ آقا کی زحمت کا باعث نہ بنے. یہ تو ان کی بہرحال جو بھی ان کا کنسرن تھا. مگر انہوں نے جب یہ کرنے کی کوشش کی تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور میرے میوائے دل کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. اگر کسی نے حسن کو اذیت دی تو گویا اس نے مجھے اذیت دی. یعنی آقا سے امام حسن کو دور کرنا آقا کے لیے اذیت کا باعث ہے. وہ جب ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ان سے ان کو دور کر دینا آقا کے لیے اذیت کا باعث ہے. پھر ہم اگر ان کے آخری وقت کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آقا سے ان کے آخری جو سفر تھا اس میں اور آخری مقام میں جو کس طرح سے ان کو دور کیا گیا، تو جس نے اذیت دی اس لحاظ سے تو گویا اس نے آقا کو اذیت دی. یہ اس طرح سے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے اور اتنی اس قدر محبتیں، جسے کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں کہ جان چھڑکنے والی بات تھی، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ امام جب آقا کا یہ جملہ جو یہ حضرت انس ابن مالک کو کہا کہ میرے میوائے دل کو چھوڑ دو، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کو محبت کے ناموں سے پکارنا. یہ ہمیں خانوادہ رسول اکرم سے ملتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کتنے برے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لان تان کر رہے ہوتے ہیں، بٹ دس از اندر میسج. ہر بات میں ایک میسج ہے. وی نیڈ ٹو لرن کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے، اچھے ناموں سے، میرے میوائے دل. اور یاد رکھیے کہ عربک زبان میں اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام میں خاص طور پر اولاد کو پھل سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ پھل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا شجر کیسا مضبوط اور کیسا خوبصورت ہوگا. سو اگر ہم اس پھل کو دیکھیں جو آقا کے گلشن سے جو یہ پھل نکلے ہیں، امام حسن کی صورت میں، امام حسین کی صورت میں، امام زین العابدین کی صورت میں، اور وہ تمام جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، ان پھلوں کی خوشبو، ان پھلوں، اس ثمر کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو شجر ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن حکیم میں 2 شجروں کا تذکرہ ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. یہ دونوں جو شجرے ہیں اس کا پتہ ملتا ہے. تو آپ جب اچھے اخلاق والے بچے کو، اچھے اخلاق، اپنی نسل میں اچھا اخلاق جس کا دیکھتے ہیں، اچھے معاملات جس کے دیکھتے ہیں، تو انسان کہتا ہے نا کہ اگر بچے ایسے ہیں تو ان کے والدین کیسے ہوں گے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ، آن دی کنٹری، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے جن کے ایسے ہیں وہ خود کیسے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت اور ایسی ان کے اندر کوالٹیز اور محبتیں اور عشق محمد و آل محمد اس طرح سے اس کا بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جب بڑے ہوں تو ایسا شجر بنے کہ جس سے اور مزید گل کھلے اور مزید پھل ملیں. الہی آمین.
اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام حسن، امام حسین اور جتنے بھی ائمہ معصومین گزرے ان کو ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اب ابن رسول اللہ کیوں کہا جاتا تھا، اور اکثر لوگ اس بات پہ بھی سوال کرتے ہیں آپ کیوں فرزند کہتے ہیں امام حسن اور حسین کو، وہ تو فرزند ان کی بیٹی کے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت آیت، آیہ مباہلہ کی صورت میں ہم سب کے لیے بھیجی ہے، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں میں اس کی، تو وہ ایک دلیل ہے، وہ ایک لاجک ہے ہمارے پاس کہ کیوں ہم ان ہستیوں کو فرزندان رسول اکرم، جب اللہ کہہ رہا ہے، جب آقا اپنے ارشاد فرما رہے ہیں اپنے لسان مبارک سے، اور پھر وہ درج ہو رہا ہے کائنات کی اور دنیا کی آخری لمحے تک، جب وہ درج ہو گیا ہے قرآن حکیم کے اندر، وہ کیا آیت ہے میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اور یہاں پر اعلان کر رہی ہے یہ آیت کہ یہ جو فرزند ہیں یہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا معرفت ہوگی حضرت غازی علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے ان بھائیوں کو، اپنے جو سگے بھائی تھے ان کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ کس نسبت سے؟ کیونکہ وہ معرفت رکھتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، اور میں امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا فرزند ہوں۔ تو یہ جہاں معرفت آتی ہے، جہاں پر محبتیں آتی ہیں، جہاں پر شعور بیدار ہوتا ہے، پھر وہاں پر آپ کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ جو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ تو اعلان یہ آیت کرتی ہے، آیہ مباہلہ، کہ جس میں اعلان ہے کہ یہ فرزند جو ہیں امام حسن اور حسین، یہ صرف اور صرف جنت کے سردار تو ہیں، جوانوں کے سردار تو ہیں، مگر یہ آقائے دو جہان کے فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم، اچھا یہ میں بتاتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے جو کہ آیہ مباہلہ ہے، کہ تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، دونوں خدا سے دعا کریں، التجا کریں، اور خدا کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے کتنی اہمیت دی ہے سچ بولنے والوں کو، اور کتنا غضبناک ہوتا ہے ان سے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں تو کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ That is something that we need to correct۔ اور اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں اور سچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر وہ رحمتیں اور کرم عطا فرمائے گا کہ جو دنیا دیکھے گی۔ جب کسی کو اپنا کہتے ہیں تو صرف ان کو کہتے نہیں ہیں بلکہ ان کے کرداروں کو اپناتے ہیں، نبھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جو اعلان کر رہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ فرزندان جو ہیں یہ آقا کے فرزندان ہیں، تو یہ آیہ مبارک سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ محبوب خدا کے فرزند ہیں۔ اچھا ایک چیز جو یہاں پہ رک کے میں کہنا چاہوں گی کہ جیسا یہ جو مختلف حکمران تھے یہ بہت جیلس ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ ان کو ابن رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شخص جو ہے وہ، میں ضمن میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور ان کو امیر المومنین کہنے لگا۔ تو جب اس شخص نے امیر المومنین کہا تو امام نے اس شخص کو روک دیا اور یہ کہا کہ امیر المومنین کا جو لقب ہے یہ صرف اور صرف ہمارے جد امجد، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس حد تک یہ مخصوص ہے کہ ایون جو اللہ کے چنیدہ ہیں، جو باقی کے امام ہیں، جو اپنی فضیلت میں با کمال ہیں،
اور وہ تمام فضائل رکھتے ہیں جو امام علی ابن ابی طالب کے جو اوصاف ہیں اس کا مظہر ہے یہ تمام ایمان. ان کے بچے ہیں, ان کی اولاد ہیں, ان کے وارث ہیں, مگر اس کے باوجود امیر المؤمنین صرف اور صرف لقب جو ہے وہ مخصوص ہے امام علی ابن ابی طالب سے. سو دس یو ہیو ٹو بی آلسو ویری کیئرفل. اور یہ بات تاکیداً کہی جاتی ہے کہ جب بھی امام علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا کریں تو ان کے ساتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ کے اس کا کریں. بلکہ یہ مجھے اس چیز کا علم پہلے نہیں تھا, میں کچھ پڑھ رہی تھی اور اس میں مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا کہ آج کے بعد جب بھی میرے مولا کا تذکرہ ہوگا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام سے ہوگا. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈ ان آور لائفز. اور اللہ ہمیں امیر المومنین کے مومنین میں شامل رکھے اور ہمارے کرداروں کو ایسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے. آئیے اب ہم ذرا تھوڑا سا دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے جو مختلف خاص الخاص پہلو ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں. جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں یا جنراسٹی کی بات کرتے ہیں, کسی کو دینے کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ہوں, ہزاروں ہوں. بچوں کو یہ بات بتایا کر جو آپ کی اپنی استطاعت میں جو بھی چیزیں ہیں آپ اپنے بچوں کو لا کے دیتے ہیں, اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو دینے والا بننا چاہیے. میں اکثر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سیشنز کر رہی ہوتی ہوں اور اس میں بارہا یہ بات کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جو بات کہتی ہوں اس کے اوپر پہلے عمل کیا جائے آقا کی سنت کے مطابق اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا جائے. تو ایک روز یہ ہوا کہ ایک ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بچی ہے, لائبہ اس کا نام ہے. تو میں چینج کر رہی تھی, تیار ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ آیت کی اور اس کی گفتگو میں نے سنی. تو اس نے کہا کہ آپا آپ کی گھڑی کہاں ہے وہ جو آپ کے پاس تھی پہلی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اپنے گھر گئی تھی تو میری بہن نے مانگی تو وہ میں نے اس کو دے دی. تو وہ آیت کہنے لگی آپ جو بھی چیز لیتی ہیں لوگوں میں بانٹ دیتی ہیں, آپ جو بھی چیز لیتی ہیں اپنے بہنوں کو دے آتی ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. تو آگے سے اس نے اتنی خوبصورت بات کی اور مجھے لگا جیسے میرا جملہ وہ بول رہی ہے, اور کہتی ہے کہ اس لیے میں نے دے دی کیونکہ میں ہمیں دینے والوں میں سے ہونا چاہتی ہوں. اور اس کے اوپر میں اس قدر خوش ہوئی کہ میں نے یہ سوچا, بلکہ مجھے یاد کرانا اس کو, تو میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ, اور میں نے اسے کہا شاباش, ایکسلنٹ, ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے اور اللہ آپ کو اس کے بدلے میں اور دیتا ہے اور عطا کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے اور یہ جو عمل ہوتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہی سخاوت ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اور یاد رکھیے کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا تو دین اسلام کے آغاز میں بھی جو دعوت ذو العشیرہ کا جو کانسیپٹ ہے, جو دعوت دی گئی, اور جو یہ تمام آپ یقین کریں کہ اتنا زبان سے علم نہیں اسلام پھیلا, دین نہیں پھیلا کہ جتنا اخلاق سے, اخلاقی اقدار سے, اور یہ خاص طور پہ اللہ کے نام پر, رسول اللہ کی محبت میں, اور ان آئمہ معصومین کی سیرت پہ چلتے ہوئے جو انفاق کیا جاتا ہے, جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل, اس کی عبادت کے بعد, اس کو سجدہ کرنے کے بعد جو اللہ کی ذات کا پسندیدہ عمل ہے وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ کس قدر مشہور ہے کہ مدینے میں یہ دسترخوان سجا کرتا تھا. تو ایک روز ایک شخص آیا, آقا امام کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا بھی رہا تھا اور اپنے بیگ میں بھی ڈال رہا تھا, اپنی جو پوٹلی سی تھی اس میں بھی ڈال رہا تھا. تو امام حسن نے مسکرا کر کہا کہ تم آرام سے کھا لو اور یہ بتاؤ کہ یہ تم کس کے لیے ڈال رہے ہو, ہم اس کے لیے تمہیں دے دیتے ہیں. تو اس پہ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک شخص کو جو کہ جو کی سخت روٹی توڑ کر بڑی مشکل سے کھا رہا تھا, اس نے مجھے یہاں کا پتہ دیا ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاتے ہوئے اس کے لیے لے جاؤں. تو امام
حسن علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جس کے لیے تو یہ رزق ڈال کر لے کر جا رہا ہے، یہ جو دسترخوان ہے یہ اسی کا دسترخوان ہے، یہ اسی کا گھر ہے اور ہم اس کے بچے ہیں۔ تو یہ آپ سوچئے کہ کس طرح سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ خود کو کس طرح سے مشکل میں یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے نیاز ہو جاتا ہے انسان۔ بے نیازی کا سبق امام نے ہمیں دیا کہ بے نیاز ہو کر لوگوں کو بہترین کھلاؤ، مگر کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ۔ آئمہ معصومین کی زندگی میں ملتا ہے کہ لوگوں کو اچھا کھلاؤ، خود بے شک کم کھا لو۔ تو اللہ کی ذات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ایک اور بڑا ہی خوبصورت جو جسے کہتے ہیں نا کہ نمایاں پہلو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، اور وہ پہلو ہے حلم و بردباری۔ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ وصف یعنی حلم و بردباری جو ہے وہ حسن کی شخصیت کا نمایاں اس کا وصف ہوگا، اور اس پہلو میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حلم و بردباری، ٹالرنس، پیشنس، صبر، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو اپنے دین کی خاطر آپ کو یہ کہا جائے کہ اب موقع ہے کہ آپ کو قربانی دینی ہے تو آپ قربانی دیں، اور قربانی یقین رکھیے کہ جو قربانی خاموشی میں ہے، جو قربانی صبر میں ہے، وہ ایکسپلین ہی نہیں کی جا سکتی ورڈز کے اندر، ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح کا صبر اور امن کا پیغام ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ذات سے ملتا ہے، اور اس قدر حلم و بردباری کے یقین کیجئے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے بعد ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی ان کو مشکلات دیں، ساری زندگی ان کو صعوبتیں دیں اور ان کے لیے مشکلیں کریٹ کی، ایون ان کے کردار کو یاد کر کے وہ لعین بھی روتے رہے کہ ہمارے اختلافات ایک طرف، مگر وہ ذات ایسی تھی، وہ شخصیت ایسی تھی کہ جو با کمال تھی۔ اور بات تو کردار کی یہی ہے نا کہ اپنے تو مانے، مگر جب دشمن اس کا اقرار کرتا ہے، جب دشمن مانتا ہے تو پھر صحیح لطف آتا ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ایام آتے ہیں، جب یہ دن آتے ہیں ان خاص ہستیوں سے منسوب ہو کے جو یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، یہ جو دن خاص ایام آتے ہیں تو ایک پوسٹ بنا کر ایک پوسٹ کو فارورڈ کر دینا تو بہت آسان ہے، بے شک سب سے آسان کام ہے، لیکن زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ ہم ان کے کہنے پر عمل کریں۔ آج ہم لوگوں کو اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کا خاصہ تھی کہ امام حسن اچھا لباس، اچھی قبا پہنا کرتے تھے، اچھا جبہ پہنا کرتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، ایک یہودی امام کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا، ایک تنگ دست یہودی امام حسن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے جد نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، مگر میں آپ کے سکون کی زندگی اور یہ جو آرام اور آسائش ہیں اس کو دیکھ کر اور رزق کی فراوانی اور ان دسترخوانوں کو دیکھ کر تو مجھے یوں لگ رہا ہے، یہاں تو یوں لگ رہا ہے کہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے، اور میں تو بہت مشکل میں ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے لیے یہاں پہ قید ہے، جبکہ میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں۔ اور وہ تمام معاملہ جب اس نے کہنے شروع کیے تو امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی حلم و بردباری کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا مقام جنت میں کیا رکھا ہے تو یہاں کتنی اچھی زندگی کیوں نہ گزار لوں، یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہی ہے میرے لیے، اور اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ تیرے کفر کی وجہ سے، تیرے اعمال کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اگلی زندگی میں دوزخ میں تیرا کیا مقام رکھا ہے اور تجھے کہاں پر رکھا ہے،
کیا عذاب تیرے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس بات کا یقین کر لے کہ تو کتنی ہی مشکل میں یہاں پر زندگی کیوں نہ گزار لے، یہی تیرے لیے جنت ہے، کیونکہ آگے مشکلیں جو ہیں وہ باکمال بہت بے انتہا ہیں۔ مومن کی جو آرام دہ زندگی کے باوجود جو جنت میں اس کو مقام ملتا ہے تو دنیا قید خانہ لگتی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں، بہت سارے غم و اندود دنیا کے لوگ ہماری زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں، اور ہم اس کو صبر کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کو اللہ کی رضا میں راضی ہو کر گزارتے ہیں، تو پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو واقعی یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور اللہ آپ کو ایسا مقام دیتا ہے، ایسی بلندی عطا کرتا ہے کہ پوری عرش والے بھی اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین شکر گزاروں میں ہو جائیں، صبر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا سے بے نیاز کر دے، اور اللہ سے جب آپ اس کی توفیق مانگتے ہیں تو بے شک وہ دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ جب لوگ چاہتے تھے کہ آقا کی زیارت کریں تو امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، اور امام حسن کی عجب محبت تھی آقا کے ساتھ۔ اور وہ والی بھی آپ نے وہ سنی ہوگی روایت جو امام حسن اور امام حسین دونوں کے حوالے سے ہے، کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں رشک کرتا ہوں کہ کتنا خوبصورت سواری ہے اس شہزادے کی، کتنی بڑی خوبصورت سواری ہے، لاجواب سواری ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سواری تو دیکھی، تم نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ کتنا شاندار سوار ہے اس سواری کا؟ تو یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ جو منزلیں ہیں یہ اللہ کی ذات جانتا ہے، کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ صدقے قربان وہ مدینے کی گلیاں ہوں گی جس میں اپنے پیارے خوبصورت ہاتھوں میں یہ پیارے پیارے ہاتھ لے کر آقائے دو جہان ان مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوں گے، کبھی اپنے کاندھے مبارک پر، کبھی اپنے شانوں کے اوپر بچھا کر ان بچوں کو گھومتے ہوں گے، دنیا کو بارہا بتاتے ہوں گے کہ تم میرا کلمہ پڑھتے ہو اور دیکھو یہ میرے شہزادے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں جنت کے ہم حقدار کب بنتے ہیں؟ ہم جنت کے حقدار تب بنتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، شعور حاصل کرتے ہیں، شعور حاصل کرنے کے بعد اپنے کردار کو کامل کرتے ہیں، ان ہستیوں کے کہنے پہ چلتے ہوئے زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، بے نیازی اختیار کرتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ تمام معاملات کر کے ہی تو اللہ ہمیں جنت کا مقیم بناتا ہے۔ مگر آئیے دیکھیے نصیب اور مقدر امام حسن و حسین علیہ السلام پر کہ یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، ان کے مقدر کے ساتھ اگر کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے گا، مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسے دلدل میں دھستا دھستا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے چوزن ونز ہوتے ہیں ان سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ اس قدر کم سنی کے اندر کہ جس میں شعور بھی ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، کہ جس میں نور بھی ہے، جس میں شعور بھی ہے، اور جس میں وہ تمام علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے علم لدنی جسے کہتے ہیں وہ منتقل کیا ان ہستیوں کے اندر۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب یہ ان کے اندر آیا تو اس کم سنی کے اندر نہ صرف یہ جنت کے مقیم بنے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو اس بات سے یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہی ہیں جو اللہ کے چنیدہ ہیں، یہی ہیں جو اللہ کے خاص اور خاص الخاص ہیں۔ بے شک
آخر میں کچھ تھوڑا سا وقت بس رہ گیا، اور ایک رشتہ جو امام حسن علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، امام حسن کا تذکرہ نہ اٹس انفارچونیٹ مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ مگر آپ اگر امام کے مقام کو جاننا ہے تو آئیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا رخ کرتے ہیں، کہ جنہوں نے 47 سال امام حسن اور حسین دونوں ساتھ رہے۔ 47 ایئرز کا ساتھ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا، یہ ساتھ رہے پوری زندگی، دونوں بھائی جدا نہیں ہوئے ایک لمحے کے لیے، چاہے جنگ صفین ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، امام حسن کی شہادت سے پہلے ایک ایک لمحہ چاہے مباہلہ تھا، چاہے جنگ صفین تھی، چاہے جو بھی جنگیں رہیں، جو بھی معاملات رہے، ایک لمحے کے لیے کبھی امام حسن اور امام حسین جدا نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام حسین کے دل میں امام حسن کی وہ محبت اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قدر تھی، وہ عظمت تھی، وہ مودت تھی کہ کبھی ان سے آگے بڑھ کے کچھ بولا نہیں آپ نے، کبھی ان سے ایک قدم آگے رکھا نہیں، ساری زندگی ان کی آواز سے کم آواز میں بولا، ساری زندگی انہوں نے جتنے الفاظ بولے ان سے کم الفاظ میں گفتگو کی، ساری زندگی ان کے پیچھے چلتے رہے، کبھی زندگی میں اختلاف رائے نہیں ہوئی، ان کی اطاعت کی، ان سے اس قدر محبت کی، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ کیا محبت اور کیا رشتہ ہوگا آپس میں۔ اور اگر ہم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لغوی معنی دیکھیں، اس نام کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو حسین کا جو لغوی مطلب ہے وہ کہتے ہیں چھوٹا حسن، یعنی حسن جو ہے وہ حسن ہے، اور حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یعنی ہو بہو حسن جیسا، حسن سے چھوٹا، حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے، یہ لغوی لحاظ سے ہم بیان کر رہے ہیں، اور حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے، یہ لغوی معنی ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہ حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے۔ بے شک یہ محبتوں کا سلسلہ، یہ اطاعتوں کا سلسلہ، یہ عزتوں کا سلسلہ، یہ اپنے بڑے بھائیوں کی قدر و قیمت کا سلسلہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا سلسلہ، مگر یہ وہاں چلا جاتا ہے جہاں پر واقعی بڑے بڑے بن کر دکھائیں۔ تو آپ سوچئے کہ امام حسن کیسے بڑے تھے، کیسی ذات تھی، کیسی شخصیت تھی کہ امام حسین جیسوں نے جب تک ان کی حیات رہی، ان کی سانسیں چلتی رہیں، اونچی آواز میں بات نہ کی، اور کس طرح سے ان کو ان کی اطاعت کی، بحیثیت بھائی نہیں بحیثیت امام اطاعت کی، کیا شان ہے۔ اور آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد ایک شعر اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص سوالی آیا، کچھ مانگنے کے لیے آیا، امام نے بہت سا مال متاع، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عطا کی، اور دینے کے بعد وہی شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ ذرا وہ فکر دیکھیے، شعور دیکھیے، عزت دیکھیے، دل کے اندر کس قدر محبت ہے اور کتنی وزاداری ہے کہ اس شخص سے جب آیا امام حسن سے لینے کے بعد، سوال کرنے کے بعد جو بھی مال و متاع اس کو ملا تو امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین نے کہا کیا میرے بھائی حسن کے پاس گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی بالکل میں وہاں سے ہو کے آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں عطا کیا ہے؟ تو جو کچھ انہوں نے عطا کیا، ان کی محبت، ان کی منزلت، ان کی عزت و عظمت کو جانتے ہوئے 1 درہم امام حسین نے کم ادا کیا، اس شخص کو عطا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل میں بھی میں اپنے بھائی سے بڑھ جاؤں اور میرا بھائی۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ سوچ کی بات ہے نا، اور کیا شان ہے امام حسن کی۔ کیا ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، کیا ہمارے پاس وہ انداز ہے کہ ہم بیان کر سکیں شان حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جن کو شانوں والے
کس طرح سے دیکھا کرتے تھے، کس طرح سے محبت کرتے تھے، لیکن آخر میں بس ایک ہی شعر سے قصہ تمام کرتے ہیں، گفتگو تمام کرتے ہیں کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔